قرآن کو یاد کر لیا، ان کے رشتہ داران کتنے خوش نصیب ہیں، وہ معلمات و اساتذہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے ان بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا، وہ گاؤں والے کتنے خوش نصیب ہیں جس گاؤں میں ان بچیوں نے قرآن کا حفظ کر لیا، وہ ادارہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ یقین مانیے کہ اس وقت جی چاہتا ہے کہ دل کھول کر اور مکمل دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا قاری رحمت اللہ صاحب قاسمی مدث اللہ العالی کو مبارکباد پیش کیا جائے کہ انہوں نے ایک نہایت ہی قیمتی اور ایک نہایت انمول کام کیا۔ یہ وہ کام کیا ہے جس نے تاریخ رقم دے دیا، یہ وہ کام کیا ہے جس نے چلنیا کی سرزمین کی تاریخ میں تبدیلی پیدا کی، یہ وہ کام ہے جنہوں نے چلنیا کی سرزمین پر ایک تاریخی انقلابی قدم اٹھایا گیا ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس کو آج کے 50 سال بعد بھی جب مورخ لکھے گا تو اس تاریخ کو محفوظ کرے گا کہ سن 2025 میں جلسہ دستار بندی چلنیا میں 2 بچیوں نے حافظہ مکمل کیا اور حافظہ بنی، اس تاریخ کو رقم کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑا انقلابی عمل ہے جس کے موقع پر اگر مولانا رحمت اللہ کو اور اس مسجد کے ذمہ داران کو اور اس ادارے کے معاونین کو مخلصین کو جتنا بھی مبارکباد دیا جائے وہ بہت کم ہے، اس لیے کہ انہوں نے کوئی معمولی کام نہیں کیا۔ ایک غیر معمولی لڑکیوں کو حافظ بنانا کوئی آسان بات نہیں، ایک بڑا کام کیا انہوں نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے جب صرف سورہ فاتحہ یاد کر لیا، الحمدللہ رب العالمین سے والضالین تک پڑھ لیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت 1000 درہم چاندی کی 1000 استاذ کو عنایت کیا اس زمانے میں۔ استاذ نے کہا کہ اتنے بڑے ہتھیار اس زمانے کا ظاہر ہے کہ کئی لاکھ روپے سمجھ لیجیے آج۔ تو استاذ نے حیرت سے پوچھا کہ حضرت ہم نے کون سا ایسا کمال کر دیا کہ آپ نے اتنا بڑا قیمتی ہدیہ پیش کیا؟ سورہ فاتحہ ہی یاد کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اسے معمولی سمجھتے ہو؟ سورہ فاتحہ تم نے میرے بچے کو یاد کرا دیا، خدا کی قسم اگر میرے پاس 1,00,000 دینار بھی ہوتا تو میں تمہارے قدموں میں اسے ہدیے میں پیش کر دیتا، اور میں سمجھتا کہ پھر بھی میں نے یاد کرا نہیں۔ قرآن مجید کی یہ برکت ہے، ایک سورہ فاتحہ یاد کر لیا تو استاذ کو اتنا نوازا۔ میرے بھائی، جن اساتذہ نے آج پورا قرآن بچیوں کو یاد کر دیا، ہم نے ان کے لیے کس انعام کا انتظام کیا؟ کوئی انعام بھی ملا کہ نہیں؟ مانا رحمت اللہ ایوارڈ لے کے کون سی کرے گا؟ وہ جارے ایوارڈ کو پھینک دینے کی چیز ایوارڈ کہتے ہیں۔ ایوارڈ لے کے پیٹ بھرتا ہے، ایوارڈ لے کر پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ ایوارڈ لے کے کیا کریں گے؟ غریب آدمی کو ایوارڈ سے کیا لینا دینا؟ وہ تو جن کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہو جاتے ہیں تو ان کو ایوارڈ عزت کی ضرورت ہوتی ہے، ابھی تو پیسے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ حضرات مولانا رحمت اللہ کی قدر کیجیے۔ انہوں نے بیچارے کو نہیں جانتا، پہلی ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس کا رہا نمایاں نے میری آنکھوں کو پھٹی کی پھٹی رہی، میں حیران رہ گیا۔ اور جب میں نے یہ سنا کہ وہ امامت کرتے ہوئے ادارے میں رہ کر باضابطہ بچیوں کو اسلامی تعلیم بھی اور باضابطہ عربی نصاب کے ساتھ تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور غالباً مجھے اگر صحیح یاد ہے کہ مشکات تک بچیاں پہنچ گئی۔ کہاں تک پہنچ گئی؟ ماشاءاللہ مشکات تک بچیاں پہنچ گئی۔ گویا وہ بچیاں عالمہ بھی بن جائیں گی آپ کے گاؤں میں رہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے آپ حضرات کو باضابطہ نظام کو منظم کرنا چاہیے۔ یہاں جو ذمہ داران ہیں
انہیں چاہیے کہ اس کے لیے جو اسباب اور جن وسائل کی ضرورت ہے ان اسباب و وسائل کو مہیا کریں، تاکہ اگر ایک شخص محنت کر رہا اور محنت کامیاب ہو رہی ہے ان کی، اور محنت کو ایک سم دیا جا رہا ہے، تو افراد کی ذمہ داری ہے کہ اسے ضائع نہ ہونے دیجیے، بلکہ اس کی مدد کیجیے، اس کی پشت پناہی کیجیے، اس کو طاقت بخشیے اور اس کی نصرت کر کے اس کو اس طرح آگے بڑھائیے کہ وہ نظام باضابطہ منظم ہو جائے اور وہ ادارے کی شکل اختیار کر لے، اور ان میں اگر معلمات کی یا اساتذہ کی ضرورت ہے اس کو پڑھائیے، رکھیے، تاکہ یہ باضابطہ ایک نظام بن جائے۔ چلنیا گاؤں ایک معتبر مستند تعلیم یافتہ گاؤں کہلاتا ہے، صاحب ثروت بھی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو اچھی خوشحالی عطا کی ہے، اور اچھے اچھے کاروبار میں، اچھے اچھی جاب میں، اچھے اچھے بزنس میں اور اچھے اچھے مقام پر عزت و عظمت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ارریہ رہ رہے ہوں، پورنیہ رہ رہے ہوں، پٹنہ رہ رہے ہوں، دلی اور کلکتہ رہ رہے ہوں، بھاگلپور رہ رہے ہوں، لیکن جہاں کہیں بھی وہ رہ رہے ہوں اپنے گاؤں کو نہ چھوڑیں، اپنے گاؤں کو نہ بھولیں، اپنے گاؤں کی پسماندگی کو دور کر دیں، اپنے گاؤں کی جہالت کے خاتمے کے لیے، اپنے گاؤں کے معاشرت کی اصلاح کے لیے، اپنے گاؤں کے معاش اور معیشت کی مضبوطی اور استحکام کے لیے انہیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے۔ جہاں بھی رہیے اس کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتے رہیے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ میرے بھائی، یہ جو تعلیم ہو رہی ہے اور جس کا منظر آپ نے ابھی دیکھا کہ اللہ نے کامیابی تک اسے پہنچا دیا، اس تعلیم کی قدر کی، یہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں لوگوں کو کہ اگر آپ کا بچہ مکتب میں یا مدرسہ میں پڑھ لے گا تو وہ بچہ مرتد نہیں ہوگا، کبھی کافر نہیں ہوگا، دنیا کی کسی خطے، کسی گوشے اور دنیا کے کسی علاقے اور کسی خطے میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے بچے نے مدرسہ اور مکتب میں نہیں پڑھا، وہ کہاں بھٹک جائے گا اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، کہاں بھٹک جائے گا آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یاد رکھیے، مدرسہ کو کہا ہی جاتا دین کا قلعہ، یعنی شیطان اس پر حملہ نہیں کرتا، اور مدرسے کے علاوہ جتنے مقامات ہیں وہاں شیطان اس پر حملہ کر دیتا۔ اب آگے ایک بات اور سمجھ لیجیے اچھی طرح کہ مدرسہ کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم تو مکتب چلا رہے ہیں، ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، ہم تبلیغی جماعت میں ماشاءاللہ چلا لگا رہے ہیں، ہم حاجی صاحب ہیں اور ہر سال آج اور ہر سال عمرہ کر رہے ہیں، ہم اچھی تجارت کر رہے ہیں اور ہر سال مدد کر رہے ہیں غریبوں کی، ہم مدد کر رہے ہیں بیواؤں کی، ہم مدد کر رہے ہیں کمزوروں کو اونچی تعلیم دلانے کے لیے، ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہم قادیانیت کے فتنے کو ختم کرنے، شیخیت کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، فلاں خدمت خلق کے جتنے شعبے ہیں کر رہے ہیں، کوئی خانقاہ میں لگا ہوا، کوئی تزکیہ نفس میں لگا ہوا، سب دین کے شعبے، سب دین کی خدمت کا شعبہ۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، اگر آپ کو سمجھنا ہے دین کو تو یوں سمجھیے کہ یہ سب دین کے شعبے ہیں، جو جہاں کام کر رہا ہے وہ اس کے پارٹ پرزے ہیں۔ کوئی ایک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے اچھا کام کرتا، ہر ایک اپنی جگہ پر اچھا کام کرتا اور ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایک نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ سارا کام خراب ہو جائے۔ جب یہ بات سمجھ لیا تو بات اچھی طرح سمجھیے گا کہ مگر ان سارے کاموں کی بنیاد کیا ہے؟ ان سارے کاموں کی بنیاد اگر کوئی ہے، سارے کاموں کا مرکز اگر کوئی ہے، سارے کاموں کا سرچشمہ اگر کوئی ہے، اور سارے کاموں کے سرچشموں کا سرچشمہ اگر ہے تو وہ صرف مدرسہ۔ اگر مدرسہ نہیں ہوگا مکاتب بند ہو جائیں گے، اگر مدرسہ نہیں ہوگا خانقاہیں بند ہو جائیں گی، اگر مدرسہ نہیں ہوگا تبلیغی جماعت کے مراکز بند ہو جائیں گے، اگر مدرسہ نہیں ہوگا دعوت و تبلیغ بند ہو جائے گی،
اگر مدرسہ نہیں ہوگا جمعیتیں بند ہو جائیں گی، تحریکات دم توڑ دیں گی، تنظیمیں ختم ہو جائیں گی۔ مدرسہ ہی واحد کارگاہ ہے، وہ کارخانہ ہے، وہ فیکٹری ہے کہ جب مدرسے سے تیار ہوتے ہیں وہ مکاتب بھی قائم کرتے ہیں، وہ خانقاہ بھی بناتے ہیں، وہ دعوت کا کام بھی کرتے ہیں، وہ جہاد کے فریضے کو بھی انجام دیتے ہیں، وہ جماعتیں بھی بناتے ہیں، وہ جمعیتیں بھی قائم کرتے ہیں، وہ تحریکات بھی قائم کرتے ہیں، وہ تنظیمیں بھی بناتے ہیں، وہ خدمت خلق بھی کرتے ہیں، اور خدمت خلق کے تمام شعبوں کو اگر افراد ملتا ہے تو مدرسے ہی سے ملتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی آپ اس کو بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بات۔ اسی لیے آپ دیکھیے سارے مرکز کا مرکز مدرسہ اس لیے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف مرکز کا مرکز بنایا۔ آپ نے دیکھا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ مدرسے کی بنیاد صفہ سے آ رہا، مسجد نبی میں جو صفہ جو چبوترا، کیا مطلب؟ آپ نے اتنا ہی سنا ہوگا، آپ مجھ سے سمجھیے اس بات۔ یہ جو مسجد نبی کا صفہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم کروایا، اور مدرسہ قائم کر کے سرکار نے کیا کیا جانتے ہیں؟ کہا کہ یہیں پڑھیں گے ابو ہریرہ، یہیں پڑھیں گے بلال حبشی، یہیں پڑھیں گے ابو بکر صدیق، یہیں عمر فاروق، یہیں عثمان، یہیں علی ہیں، یہیں عبد الرحمن ہیں، یہیں عثمان ہیں، سارے کے سارے یہیں پڑھیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تبلیغی جماعت کا کام اس پیلر کے نیچے ہوگا، مسجد نبوی جہاد کا کام اس پیلر کے نیچے ہوگا، وفود جو ملاقاتوں کے لیے آئیں گے وہ اس پیلر کے نیچے ملاقات کریں گے، دارالقضا کا قائم ہوگا، فرمایا اس پیلر کے نیچے عدالت کا کام ہوگا، انصاف فیصلے کا کام ہوگا۔ مسجد نبوی کے اس پیلر کے نیچے کیا ہوگا؟ فرمایا وہاں ذکر کے حلقے لگیں گے۔ اس پیلر کے نیچے کیا ہوگا؟ یا قرآن سکھایا جائے گا۔ سارے ایک ایک پیلر اور مسجد نبوی کے ایک ایک ستونوں کا نام اسی سے پڑ گیا، اور کسی کے لیے کوئی ادارہ نہیں قائم کیا۔ اگر ادارہ قائم کیا سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مدرسہ کے لیے ادارہ بنایا، مدرسہ کے لیے صفہ بنایا، مدرسہ کے لیے چبوترا بنایا، یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں مرکز یہی ہے، اسی سے افراد نکلیں گے۔ یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں اگر خانقاہ کو افراد چاہیے اسی صفہ سے نکلے گا ابو الغفاری جو خانقاہ قائم کر دے گا۔ اگر کوئی محدث چاہیے اسی سے نکلے گا، اسی سے نکلے گا حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر جو محدثانہ شان عطا کریں گے، اسی سے نکلیں گے پڑھ کر ابو ہریرہ جو حدیث کا درس دیں گے، اسی سے پڑھ کر نکلیں گے عبداللہ ابن مسعود جو علم فقہ کا درس دیں گے، حدیث کا تفسیر کا درس دیں گے، اسی سے پڑھ کر نکلیں گے ابی بن کعب اور قرآن کا درس دیں گے، اسی سے نکلیں گے عثمان، اسی سے نکلیں گے علی جو عدالت کا درس دیں گے اور جو عدل و انصاف کریں گے اور دارالقضا قائم کریں گے، اسی سے نکلیں گے امیر معاویہ جو سیاست میں حکومت قائم کریں گے اور سیاست میں آپ کو دکھائیں گے، سمجھائیں گے، یہیں سے نکلیں گے عبد الرحمن بن عوف جو تجارت کریں گے، بزنس کریں گے اور تجارت کر کے تجارت کی چیزیں لوگوں کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے۔ اسی صفے اور چبوترے سے نکلنے والے یہاں افراد نکلیں گے اسی کارخانے سے اور تمام کارخانوں کو سنبھالتے چلے جائیں گے۔